بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کپتان اگلا وزیر اعظم، ہارون رشید کا بڑا دعویٰ، عوام جیت گئی، کاکڑ ہار گیا، سراج الحق نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں، ایک عوامی سمندر نکل رہا ہے کچھ دنوں سے، اس مقصد کے لیے کہ جو حکومت کی طرف سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، پٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر دیا گیا، دیگر اشیاء ضروریہ ہیں جو ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ پہلے ہی پریشان تھے، مزید ان پر مہنگائی کا بوجھ پڑ گیا اور لوگ چیخنا شروع ہو گئے اور ساتھ ہی احتجاجی مظاہرے کرنا شروع ہو گئے۔ ناظرین اکرام، چند دنوں سے ملک پاکستان میں بہت بڑے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ ہمیں بجلی کے اتنے زیادہ بل برداشت نہیں جو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، ایک شخص اگر 1000 روپیہ دیہڑی لیتا ہے تو اس کی مہینے کی آمدنی جو ہوتی ہے وہ 30,000 روپے بن جاتی ہے۔ تو 30,000 میں سے اگر 20,000 روپے اس کا بجلی کا بل آ جائے تو وہ کس طرح بل جمع کروا سکتا ہے؟ تو ناظرین اکرام، لوگوں کے بڑی تعداد میں جو جلوس ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے، احتجاجی مظاہرے کرنا لوگ شروع ہو گئے، مساجد میں اعلان کرنا شروع ہو گئے کہ ہم نے بجلی کے بل نہیں دینے، اگر کوئی لائن مین ہمارے کنیکشن کاٹنے کے لیے آیا تو ہم اس کا بھی سر پھاڑ دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ جب حالات دیکھے جو نگران وزیر اعظم ہے۔ اچھا ناظرین اکرام، ایک بات میں ادھر بتاتا چلوں کہ کچھ دوست جو نون لیگ کے ہیں وہ مجھے فون کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ نے اب نون لیگ کا نام نہیں لینا کہ یہ نون لیگ نے قیمتیں بڑھائیں۔ تو ناظرین اکرام، ان کو میں نے یہ جواب دیا کہ اگر آپ میں سے کسی نے کچھ چیزیں لی ہوں قسطوں پہ تو آپ بیرون ملک چلے جائیں، تو بعد میں آپ کے گھر آ کے دستک دیں دروازوں کو جن سے آپ نے وہ قسطوں کا سامان لیا ہوتا ہے، تو کیا آپ کے گھر والوں نے پھر قسطیں جمع نہیں کروانی؟ تو وہ قرآنی ہے۔ تو بالکل ویسی مثال ہے جو پی ڈی ایم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، تو اس کا تسلسل ہے، قیمتیں تو بڑھنی ہیں۔ اب پی ڈی ایم والوں کو کیسے ہم بری الزمہ کہہ دیں؟ یہ سب کیا دھرا جو ہے وہ پی ڈی ایم حکومت کا ہے۔ نگران تو آئی ہے، نگران الیکشن کروانے کے لیے، اب جو معاہدے انہوں نے کیے ہوئے ہیں ان کو تو انہوں نے جاری رکھنا ہے۔ کیوں؟ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اسی کی وجہ سے آپ کو دوبارہ اگلی قسط جو ہے قرض کی ملنی ہے، تو یہ بری الزمہ نہیں ہو سکتے پی ڈی ایم والے، خاص کر یہ انہی کا کیا در ہے۔ تو ناظرین اکرام، پھر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے آج اجلاس طلب کر لیا ہے، بجلی کی تمام کمپنیوں کا بھی، وابڈا جتنی بھی کمپنیاں سب کا، تو ساتھ ہی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم کوشش کریں گے پورا جو بجلی کے بلوں میں ریلیف ہے عوام کو وہ دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ عوام پاکستان کی جیت گئی ہے اور کاکڑ صاحب ہار گئے ہیں، کیونکہ کاکڑ صاحب نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے جب کسی بھی ملک کی عوام نکلتی ہے تو ناظرین اکرام پھر وہ اپنے احتجاجی مظاہرے جو ہے وہ نکالتے ہیں، تو اس ملک میں انقلاب ضرور آتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین اکرام کہ جیسے ہی یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں، جو پی ڈی ایم کا حصہ تھیں ان میں سے بھی سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے آواز آنا شروع ہو گئی کہ الیکشن جو ہیں آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت 90 دن کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ تو جیسے ہی پیپلز پارٹی کی آواز نکلنا شروع ہو گئی، ساتھ ہی دوسری چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ بھی، تو پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین جماعت ہے، اس کا تو پہلے دن سے ہی یہ مقصد ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے چاہیے، آئین کو توڑنا نہیں چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، اب سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں، میر ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کا فیصلہ کر لیا ہے، اپنی پارٹی کا فیصلہ کر لیا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریٹ دائر کریں گے کہ الیکشن جو ہے 90 دن کے اندر ملک پاکستان میں کروائے جائیں۔ تو انہوں نے آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت ملک پاکستان میں
جو الیکشن ہیں وہ کروانے کے لیے باقاعدہ اپنی درخواست تیار کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے. ناظرین اکرام، جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی بالکل تیار ہے. انہوں نے بھی یہ کیس دائر کرنا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہوں. تو لگ یوں ہی رہا ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے اس کو یہ حالات جو چل رہے ہیں، ایک طرف تو لوگوں کا احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، دوسری جانب یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ اگر کھٹکھٹاتی ہیں، اگر دستک دیتی ہیں تو پھر اس نگران حکومت کے لیے بہت مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی، تو ان کو الیکشن کروانا پڑے گا. تو اب بات کرتے ہیں. ناظرین اکرام، بڑا دعویٰ کیا ہے ہارون رشید صاحب، سینئر صحافی ہیں، بزرگ صحافی ہیں، انہوں نے کہ کپتان اگلا وزیر اعظم ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ کپتان کو رہا بھی کیا جائے گا، کپتان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جائیں گے اور کپتان اگلی حکومت بھی بنائے گا. ناظرین اکرام، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف نظر آ رہی ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں ملک پاکستان میں، اگر مقبولیت کا حساب لگائیں تو جتنے بھی اس سے قبل سروے کروائے جا چکے ہیں پاکستان میں، کم و بیش 18 عدد سروے کروائے جا چکے ہیں، جس میں ہر لحاظ سے پہلا نمبر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا آ رہا ہے. اور جب سے خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے تب سے ناظرین اکرام پہلے 75-76% ان کی مقبولیت تھی، اب تقریباً 90% جو ہے وہ ان کی مقبولیت 90% مقبولیت ان کی ہو چکی ہے جب سے انہوں نے خان صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے. تو ناظرین اکرام، اس بات سے ہارون رشید صاحب کی بات کی سمجھ آتی ہے کہ مذاکرات کے بغیر کوئی حل نہیں. خان صاحب کے اگر دیکھیں تو کیس جو ہیں وہ تو بالکل ایسے ہیں جیسے ان میں کوئی جان نظر نہیں آ رہی. ماہر قانون جو ہیں وہ کہتے ہیں توشہ خانہ تو کل 28 اگست کو اڑ جائے گا. اس کے علاوہ جو انہوں نے 19 کیسوں میں مقدمات میں ضمانتیں عبوری تھیں وہ خارج کی ہوئی ہیں عدالتوں نے. وجہ کیا تھی؟ عدم پیشی کی وجہ سے. تو ناظرین اکرام، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی جو وکلاء کی ٹیم ہے انہوں نے رابطہ کر لیا باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی اور ہائی کورٹ سے بھی کہ جو ضمانتیں ان کی خارج کی گئی ہیں ان کو دوبارہ بحال کیا جائے. تو بالکل ناظرین اکرام، اگر کیسوں میں دیکھیں تو جان نہیں ہے، لیکن جو ذرائع ہیں وہ خبر یہ دیتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی تب بھی ممکن ہوگی جب سیاسی ڈائیلاگ ان کے ساتھ ہوگا، بات چیت کے ذریعے ہوگی. کیونکہ اس سے قبل بھی دیکھیں آپ تو پرویز الہی صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، جاز چودھری صاحب ہیں، دیگر جتنے بھی ہیں ان کو ایک کیس میں رہائی ملتی ہے، دوسرے میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ تو چیئرمین ہیں اپنی پارٹی کے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے ہارون رشید صاحب کی کہ باقاعدہ ان کو مذاکرات کرنے پڑیں گے خان صاحب کے ساتھ، ان کی رہائی بھی ہوگی اور حکومت بھی خان صاحب بنائیں گے کیونکہ مقبولیت ان کی ہے. تو اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا کوئی بھی ادارے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت نہ کی جائے. تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو رہائی بھی ہوگی اور ہارون رشید صاحب کے بقول کے حکومت بھی آئندہ خان صاحب بنائیں گے. تو ناظرین اکرام، جے آئی ٹی کی ٹیم جو ہے باقاعدہ خان صاحب کے پاس جا رہی ہے، سوال کر رہی ہے، اور جے آئی ٹی جو سوال کرتی ہے خان صاحب اس کے جواب ایسے دیتے ہیں جیسے کوئی قانون دان دیتا ہے. تو وہ بھی پریشان ہے. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ کو علم ہے کہ آپ پہ اوپر کتنے مقدمات درج ہیں؟ تو خان صاحب آگے سے جواب دیتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ مجھ پہ اتنے مقدمات ہیں جتنے کسی بھی ملک کے لیڈر پر اس سے پہلے نہیں مقدمات درج ہوئے. تو مجھے علم ہے، لیکن میں قائم ہوں، میں مقابلہ کروں گا، قانونی طریقے سے مقابلہ کروں گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں. کل خان صاحب کی دوبارہ توشہ خانہ کی جو ہے ضمانت وہ سزا معطلی کی تاریخ ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن آج تک کے لیے اتنے ہی. دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.